بھٹائی بھٹائی شاہ عبداللطیف بھٹائی برِ صغیر کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 1101 ہجری بمطابق 1689 عیسوی موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل بالا میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ بالا حویلی میں رہتے تھے اور موصوف کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جن کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتا روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیشین گوئی کے مطابق واقعی یگانہ روزگار ثابت ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سور میوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف نے ابتدائی تعلیم نور محمد جٹ بھٹی سے حاصل کی اور بھٹ شاہ 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا اس سلسلہ نسب علی المرتضیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانے میں ہرات کے ایک بزرگ سید میر علی بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ 801 ہجری 1398 عیسوی میں جب امیر تیمور ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر و تواضع کی، ساتھ ہی بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ تیمور اور آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ تیمور اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ سید صاحب اور ان کے 2 بیٹوں میر ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد امیر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سہون کا حاکم مقرر کیا اور سید میر علی اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد کو سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگوار اور تیمور کی اجازت سے گھومتے پھرتے مستقل طور پر سندھ آ گئے اور بالا کے علاقے میں شاہ محمد زمیندار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح خدمت کی کہ وقتی راہ و رسم پرخلوص محبت میں بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی۔ کیونکہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اس لیے شادی کے بعد اس نام کو سلطانہ سے بدل دیا گیا۔ سید حیدر شاہ قریب 3 سال تک بالا میں رہے، پھر اپنے والد کی وفات کی خبر سن کر ہرات گئے جہاں 3-4 سال تک رہنے کے بعد وہیں وفات پا گئے۔ کہتے ہیں جب سید صاحب ہرات روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری موجودگی میں بچہ پیدا ہو تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہو تو نام فاطمہ رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ میر علی کے خاندان میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے علاوہ شاہ عبدالکریم بلڑی وارد، سید ہاشم اور سید جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے کچھ دنوں بعد ان کے والد اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کوٹری میں آ کر رہنے لگے۔ 5-6 سال کی عمر میں اخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجے گئے۔ عام روایت ہے کہ شاہ صاحب نے الف کے سوا کچھ اور پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ جن دنوں میں شاہ حبیب کوٹری میں آ کر آباد ہوئے ان دنوں کوٹری میں مرزا مغل بیگ
ارغوان کا ایک معزز خاندان سکونت پذیر تھا۔ شاہ حبیب کی پاک بازی اور بزرگی نے مغل بیگ کو متاثر کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جب کبھی مرزا کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو شاہ حبیب کو دعائے صحت کے لیے بلایا جاتا۔ گو کہ مرزا کے گھر میں سخت قسم کا پردے کا رواج تھا، لیکن شاہ حبیب کے لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ گھر کی مستورات بلا تکلف ان کے سامنے آ جاتی اور حسب ضرورت دعائے تعویذ لے کر اپنی بلاؤں کو ٹالتی۔ آپ نے سندھی شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی۔ شاہ جو رسالو آپ ہی کی ایک عظیم کوشش ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دنیا بھر کے عظیم ترین ادب کے مماثل ایک ادبی معجزہ ہے۔ وہ ایک گھنگھور گھٹا تھی جو سرزمین سندھ پر برسی اور اسی طرح کی سندھی زبان، سندھی ادب، سندھ کے شہر، گاؤں آج تک اسی سے سیراب ہیں۔ بلا شبہ یہ معجزہ نما شاعری صرف سندھیوں کی نہیں، کل عالم انسانیت کی میراث ہے۔ اسی کلام کو اقوام عالم تک پہنچانا ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے شوق فضول اور جرت رندانہ چاہیے۔ شوق فضول اسی لیے ایک تو تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان ایک چھوٹا سا ملک دنیا کے ادبی نقشے پر جہاں بڑی بڑی قوتوں اور صنعتی ممالک کے ادب کا قبضہ ہے، وہاں ایک غیر اہم نام مستزاد یہ کہ اس ملک کے بھی ایک چھوٹے سے صوبے کی زبان کا ادب کون جانے گا، کون پہچانے گا، دلچسپی کیسی ہوگی۔ اور جرت رندانہ اس لیے کہ عام ادیب باہوش و حواس اس دیو کے نطق کو چھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی تو وہ کوہ فلک بوس ہے کہ جس کے جانب نگاہ اٹھا کر ہی انسان ہانپ جائے۔ کجا اس نابغہ روزگار کے کلام کا تمام بار اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کرے، مگر تمام فنون لطیفہ کی طرح ادب میں بھی کوئی ایسی الوہی صفت موجود ہے جو ناممکن میں سہل کا بیج بوتی ہے۔ سوچو تو وہ مشکل اور محسوس کرو تو آسان۔ یہی ادب عالیہ کا خلاصہ ہے۔ رومی ہو کہ شیکسپیئر یا بھٹ کا شاہ، ان کی تخلیقات لازوال اسی لیے ہیں کہ یہ فاصلے سے خوفزدہ ضرور کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی جیدار پیراک ان کے سمندروں میں چھلانگ لگانے کی جرت کر ہی لے تو ان کی لہریں اسے پھولوں کی طرح اٹھا لیتی ہیں۔ ہمارے ہم عصر اور بر صغیر کے ایک نہایت اہم شاعر شیخ ایاز نے برسوں پہلے اس معجزے کو اردو قارئین تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ کام شروع کرنے سے قبل غالباً ان کی وہی کیفیت ہوگی جو تاریخ میں پہلی بار ہومر کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے والے کی ہوئی تھی۔ مغرب میں تو پھر بھی ایک ترجمہ مستند ذرائع ابلاغ اور مترجم کو متعدد سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک سے زائد ماہرین جو دونوں زبانوں کے ادب پر عبور رکھتے ہوں مترجم کی مدد کے لیے میسر ہوتے ہیں، لیکن شیخ ایاز کے پاس ماں سوائے شاہ لطیف سے عشق کے کوئی دوسری قابل ذکر سہولت موجود نہ تھی۔ یہ کام کس قدر دشوار ہوگا اس کا تصور کرنا محال ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ایک ادبی معجزہ ہے۔ معجزہ ہی میں محض شعور کا دخل نہیں ہوتا۔ جو معجزہ خاکی آدم سے ظہور پذیر ہو اس میں کشف یا ناقابل بیان کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک سطح لاشعوری ہوتی ہے جو اصل خیال کا حیت اور بولی سے ملاپ کرتی ہے۔ شاہ کے طبع کی وارفتگی اس کے سوز و گداز نے سندھی شاعری کی مخصوص حیت بیت میں ایک کامل ذریعہ ابلاغ پایا۔ بیت کی بحر ایک دلربایانہ فرق کے ساتھ دوہے سے مشابہ ہے جو اس حیت کو پر وقار ٹھہراؤ اور درد عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چھٹکائے، ٹوٹے تو پھر نہ جڑے، جڑے گانٹھ پڑ جائے۔ بیت کے نظم و قافیہ ردیف میں یوں لکھا جائے گا: رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چھٹکائے، جڑے گانٹھ پڑ جائے، ٹوٹے تو پھر نہ جڑے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں بھٹ شاہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر سال اس دن کے موقع پر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔
یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔